مودی حکومت اب براہ راست میڈیا کو حکم دینے لگی ہے کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فورسز کی طرف سے انسانیت کے خلاف جرائم کی رپورٹنگ نہ کرے اور اگر ایسی کوئی رپورٹ شائع کی گئی ہو تو اسے حذف کیا جائے۔ موقر بھارتی جریدے دی کاراوان نے بھارتی فوجیوں کی طرف سے دسمبر میں پونچھ میں 3 نوجوانوں کو زیر حراست قتل اور کئی دیگر کو وحشانہ تشدد کا نشانہ بنائے جانے، جس کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی، کے بارے میں فوجی چوکی سے چیخ و پکار کے عنوان سے ایک رپورٹ شائع کی تھی، جسے بعد ازاں ایک امریکی میڈیا آؤٹ لیٹ بیرنس نے بھی پیش کیا۔ جریدے نے انکشاف کیا ہے کہ بھارت کی وزارت داخلہ کی طرف سے براہ راست اور باضابطہ طور پر اسے ایک حکم نامہ ملا ہے جس میں اس رپورٹ کو 24 گھنٹوں کے اندر حذف کرنے کو کہا گیا۔ انٹرنیٹ فریڈم فاؤنڈیشن کے پرتیک واگرے اور تجزیہ نگاروں نے اس پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ واقعہ نہ صرف مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کے مجرمانہ کردار بلکہ حساس مسائل یا حساس علاقوں کے بارے میں رپورٹنگ کرنے والے کشمیری اور بھارتی صحافیوں کو درپیش مشکلات کی بھی نشاندہی کرتا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی قیادت نے کہا ہے کہ اپنے غیر قانونی طور پر زیر تسلط جموں کشمیر میں بھارتی قابضین نے اپنے مسلمہ حق کے خود ارادیت مانگنے کی پاداش میں محکوم و مظلوم کشمیریوں کی زندگیوں کو عذاب بنا دیا ہے۔ غلام محمد خان سوپوری، سلیم زرگر، ایڈوکیٹ ارشد اقبال، محمد حسیب وانی اور مولانا مصعب ندوی سمیت دیگر حریت رہنماؤں نے سری نگر میں جاری اپنے بیانات میں کہا ہے کہ مقبوضہ علاقے میں بنیادی حقوق ناپید ہیں۔ محاصروں، تلاشیوں، چھاپوں، بے تحاشا اور من موجی گرفتاریوں، اظہار رائے کی آزادی کا گلا گھونٹنے اور ہراسانی کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارتی قابضین نے مقبوضہ علاقے کو جہنم زار اور فوجی کالونی بنا دیا ہے، جس کا عالمی برادری کو نوٹس لینا چاہیے۔ دریاسنا پولیس نے ایک مقدمے میں 2 کشمیری نوجوانوں عبد الوارث اور مسرت حسین کے خلاف جموں کی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کی عدالت میں چارج شیٹ دائر کی ہے۔ ان کے خلاف یہ بوگس مقدمہ 14 سال پرانا ہے۔ مقبوضہ علاقے سے بھارتی رکن پارلیمنٹ حسنین مسعودی نے مودی حکومت کی طرف سے بجٹ میں کشمیریوں کو نظر انداز کرنے اور ان کے ساتھ روا رکھے گئے امتیازی سلوک کی شدید مذمت کی۔ بھارتی ایوان زیریں لوک سبھا میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ایوان میں پیش کی گئی بجٹ تجاویز میں مقبوضہ کشمیر میں زراعت، تعلیم اور صحت کے شعبوں اور کشمیریوں کے فلاح و بہبود کو نظر انداز کیا گیا ہے، جس سے علاقے میں سماجی اور اقتصادی تفریق مزید بڑھے گی۔ امرتسر میں ایک سکھ کسان رہنما سرون سنگھ پنڈر نے احتجاج کرنے والے کسانوں کے خلاف ہریانہ حکومت کے جابرانہ اقدامات کا کشمیریوں کی حالت زار سے موازنہ کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہریانہ حکومت کسانوں پر وحشانہ جبر کر کے ریاست کے ایک اور وادی کشمیر میں تبدیل کر رہی ہے۔ جمعیت علماء ہند نے بھارتی ریاست راجستھان میں ریاستی حکومت کی طرف سے 15 فروری کو اسکولوں میں تمام طلبہ کے لیے سوریہ نمسکار یعنی سورج کی پوجا لازمی قرار دینے کے حکم پر کڑی تنقید کی ہے۔ جمعیت کے ایک اجلاس میں اس حکم کو مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں مداخلت اور بھارت کے آئین میں دی گئی مذہبی آزادی کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے مسلم والدین سے کہا ہے کہ وہ اس روز اپنے بچوں کو اسکول نہ بھیجیں اور ہندوتوا تقریب کا بائیکاٹ کریں۔